انجینئر ہے نا، پلمبر، ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ ہمارے علماء کرام فتنے کو بھانپ پر اس کا رد کرتے ہیں۔ ہمارے اہل الحدیث جو ہیں وہ اس وقت بدقسمتی سے ہماری کمی کی وجہ سے کہ ہم گفتگو نہیں کر رہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کوئی علامت الدہر آ گیا، وہ بالکل جاہل شخص ہے، شیعہ کے اور مرزائیوں کے ٹکڑوں پر پڑھ رہا ہے اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر بات کر رہا ہے، جس پر میں نے رات 305 نمبر چک کے اندر گفتگو میں بھی کچھ بات کے اشارے کیے تھے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ نے ان کا اتباع کرنا ہے احسان کے ساتھ، اور احسان کی دوسری آیت جو ہے وہ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس احسان کی تشریح صرف ہنٹ دے رہا ہوں، علماء کرام بیٹھے ہیں انشاءاللہ مسئلہ آگے پکڑ لیں گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان کی تشریح یہ ہے کہ وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، آپ کو تکلیف بھی پہنچ جائے، آپ کا سب کچھ تباہ ہو جائے تو ماں باپ کو اف نہیں کہنا۔ اس احسان کی اس احسان کے ساتھ تعبیر یہ ہے کہ صحابہ کرام کا کوئی بھی مسئلہ، ان کا اختلاف ہو یا کسی طرح کا، آپ ان کے متعلق زبان نہیں دراز کر سکتے، خاموش ہیں۔ تو جو ان کے متعلق زبان طعن دراز کرے گا وہ رافضی ہے، وہ گمراہ ہے، اس کی گفتگو سننا حرام ہے۔ ایک اور اہم بات، چھوٹا سا نقطہ دینے لگا ہوں کیونکہ کھانا آ جائے تو پھر نماز بھی نہیں ہوتی، وہ یہ ہے کہ اہل الحدیث اس سند کو مقبول مانتے ہیں جو حسن ہو، صحیح ہو۔ حسن اور صحیح سند کے اندر سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ متصل ہوتی ہے، منقطع نہیں ہوتی۔ آپ جتنے علماء کرام بیٹھے ہیں آپ کے شیوخ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل سند جاتی ہے، تو دین اس سے لینا چاہیے جس کی سند متصل ہو، حسن ہو، منقطع نہ ہو، مردود نہ ہو۔ تو مرزے کی کوئی سند ہے؟ پوچھو ذرا اس سے، تو مرزے کی کوئی سند ہی نہیں ہے، اور بے سند شخص کی کوئی بات قبول نہیں ہے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمہ میں لکھا ہے، عبداللہ ابن مبارک کا قول ہے، الاسناد من الدین۔ اگر سند نکال دی جائے تو پھر بے شتر مہاری پیدا ہو جائے گی، جو جس کے دل میں آئے گا وہ کہے گا۔ تو مرزے کی بات سننا صحیح مسلم کے مقدمہ کے حوالے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حرام ہے۔ اہل حدیث منقطع روایت کو قبول نہیں کرتے، ضعیف کا حکم لگاتے ہیں، تو جس بیچارے کی اپنی سند ہی نہیں ہے، علمی یتیم ہے، اس کی بات کی کیا حیثیت ہوگی؟ لہذا اہل حدیث عوام تک یہ پیغام پہنچائیے کہ اس کے پیغام کو کتاب و سنت کی روشنی میں سننا جائز نہیں ہے۔